پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید. اب دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کہ وہ نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دینے. جمعے جاؤں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاؤں گے کوئی عید بھی نہیں پڑھتے. یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا. آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا. بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. ہم نے کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں. تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں؟ کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جیسے سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے،
پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی. اب نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، تیرے اندر ساری. تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ